میں گھر کے لیے سودا سلف خرید کر واپس آ رہا تھا کہ میں نے اپنے دو پڑوسیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ قریب جانے پر مجھے شیخ صاحب کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے اسے آخری بار تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا اور اب تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے گھر نہیں آئی۔ شیخ صاحب کو غصے میں دیکھ کر نظامی صاحب کہنے لگے، ہاں ہاں، تبھی تو کہہ رہا ہوں میں نے اسے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ کہنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب کو ان کی مسکراہٹ ایک آنکھ نہ بھائی۔ حد ہے بھائی، میں یہاں مشکل میں ہوں اور آپ سب مجھے مصیبت میں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ سن کر دونوں میں جھگڑا اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں خاموشی سے دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے اس ساری صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھائی، آپ دونوں خاموش ہو کر مجھے کچھ بتائیں گے بھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر نظامی صاحب یوں کہنے لگے، بات یوں ہے کہ آج صبح شیخ کی بکری کا بچہ گم ہو گیا اور اب یہ سارے محلے میں اسے تلاش کرنے کے بعد مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے اسے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ سن کر شیخ صاحب غصے کے مارے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کیا پتہ وہ سچ کہہ رہے ہوں؟ میری بات سن کے شیخ صاحب رکے اور کہنے لگے، آپ اس کمینے کو نہیں جانتے، یہ جانوروں کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے باغیچے میں بہت سے درخت اور پودے اس لیے لگا رکھے ہیں تاکہ محلے کے جانور اس کے گھر جائیں اور یہ ظالم انسان انہیں بے رحمی سے مار کر کھا جائے۔ شیخ صاحب نے مجھے ساری بات بتائی۔ ایک بار پہلے بھی میری ساتھ والی پڑوسن کی مرغیاں ان کے گھر چلے گئی تھی۔ اس آدمی نے انہیں ذبح کر کے کھا لیا۔ وہ بیچاری چیختی رہ گئی لیکن اس آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں اس محلے میں نیا نیا آیا تھا، اس لیے نظامی صاحب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ خیر، اس دن مجھے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اپنے گھر آ گیا اور اگلے 2 دن میں اپنے کاموں میں مصروف رہا، اس لیے مجھے یہ بات بالکل ہی بھول گئی۔ پھر 2-3 دن بعد شیخ صاحب مجھے گلی میں ملے تو مجھے وہ بات دوبارہ یاد آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، شیخ صاحب، آپ کی بکری کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر وہ اداس ہو کر کہنے لگے، بکری تو مر گئی۔ میں یہ سن کر خاصا پریشان ہو گیا، بیچارے کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ مگر میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ بکری کا بچہ گم ہوا تھا، پھر ان کی بکری کیسے مر گئی؟ یہی بات میں نے پوچھی تو وہ کہنے لگے، میں بکری کا بچہ تلاش کرتا رہا لیکن کہیں نہ ملا۔ بکری بیچاری اپنے بچے کے گم ہو جانے کے بعد بھوکی پیاسی تڑپتی رہی اور پھر جب بچہ نہ ملا تو اگلی صبح بکری بھی اپنے بچے کے غم میں مر گئی۔ یہ سن کر میں بھی افسردہ ہو گیا۔ جانور بھی انسانوں کی طرح حساس ہوتے ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم انسان یہ بات کہاں سمجھتے ہیں؟ میں نے شیخ صاحب سے افسوس کیا تو وہ کہنے لگے، دیکھنا اب میں اس آدمی کو کیسا مزہ چکھاؤں گا کہ اسے اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ اس نے میرا 20-25 ہزار کا نقصان کر دیا۔ میں نے یہ سنا تو حیرانی سے شیخ صاحب کو دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہو۔ میری بات سن کر شیخ صاحب کہنے لگے، کاش میں تمہیں اس آدمی کی کمینگی دکھا سکتا۔ یہ سن کر مجھے خیال آیا، میں جاننا چاہتا تھا کہ واقعی ایسا تھا یا یہ محض ایک سنی سنائی بات تھی۔ اس لیے میں ان کے گھر گیا اور مری ہوئی بکری میں بھوسا ڈال کے اس کا جسم سی دیا اور پھر ہم نے شام ہونے پر بکری نظامی صاحب کے باغیچے میں کھڑی کر دی۔ صبح ہوئی تو میں نے نظامی صاحب کو لنگڑاتے ہوئے ڈاکٹر کی دکان سے نکلتے دیکھا۔ اس وقت مجھے شیخ صاحب کی بات کا یقین آ گیا، کیونکہ ہم نے مری ہوئی بکری کی گردن میں دھماکہ خیز مواد رکھ دیا تھا جو چھیڑ چھاڑ کرنے پر ہی پھٹتا، اور اب نظامی صاحب کو زخمی دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے بکری کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے اور شیخ صاحب نے مال کے مکان سے کہہ کر انہیں اس گھر سے نکلوا دیا۔ جانور انسان کے گہرے دوست ہوتے ہیں، ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں اور اپنا دکھ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے پیار اور ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور خواہ مخواہ ان سے دشمنی نہیں پالنی چاہیے۔